برہان جب اپنے باپ اور بی جان کو ایئرپورٹ سے پک کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ عاصم کہتا ہے پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، جس پہ برہان کہتا ہے کہ یہی تو سرپرائز ہے۔ عاصم اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ پاکستان چھوڑتے وقت میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس ملک میں کبھی واپس آؤں گا، لیکن اب واپس آیا ہوں تو ہر طرف سب کچھ مانوس سا اور اچھا اچھا سا لگ رہا ہے، لیکن بہت کچھ تبدیل بھی ہو چکا ہے۔ اور جب برہان گھر میں آ کے گاڑی روکتا ہے تو عاصم نیچے اتر کے حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی گھر ہے جو اتنے سال پہلے عاصم چھوڑ کے گیا تھا۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا۔ اب برہان نے تو یہ گھر اس لیے خریدا تھا کہ اسے پتا تھا کہ اس کے باپ کو پرانے طرز تعمیر کے گھر پسند ہیں۔ اسے تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ یہ دراصل اسی کے باپ کا گھر ہے، اس کے باپ کی پراپرٹی جو بختیار صاحب نے دھوکے سے آگے بیچ دی، کیونکہ ان کا تو یہ خیال تھا کہ عاصم جو اتنے سالوں سے آؤٹ آف کنٹری گیا ہے، کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، تو وہ بھلا کہاں واپس آئے گا۔ اگر میں اس کا حصہ بیچ بھی دیتا ہوں تو اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ لگ جائے گی۔ اب نہ تو بختیار کو اس بات کی خبر تھی، نہ ہی برہان کو، کہ بختیار نقلی پیپرز بنوا کے عاصم کا گھر جس لڑکے کو بیچ رہا ہے، دراصل یہ گھر تو ہے ہی اس کے باپ کا، جسے وہ پیسوں سے خرید رہا ہے۔ عاصم تو جب گاڑی سے اترتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اسی گھر میں موجود ہے۔ تمام یادیں یک دم اس کے دماغ میں چلنے لگتی ہیں، اور سب سے پہلی یاد جو اسے ستاتی ہے وہ بسمہ کی ہے، کیونکہ اتنے سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود، بسمہ سے دور رہنے کے باوجود، وہ اپنے دل سے بسمہ کو نکال نہیں پایا۔ اور دوسری طرف بسمہ جو ٹیرس پہ کپڑے پھیلانے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ساتھ والے گھر کا گیٹ کھل رہا ہے، اسے بھی اشتیاق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں عاصم کے گھر میں کون لوگ آ کے رہ رہے ہیں۔ بسمہ بھی تو اس بات پہ اداس تھی کہ چلو عاصم نہ صحیح، کم سے کم اس کا گھر تو تھا جس پہ کبھی کبھی نظر ڈال کے وہ عاصم کی یادوں کو تازہ کر لیا کرتی تھی، اور اب وہ گھر بھی بختیار صاحب نے بیچ دیا۔ لیکن بسمہ کو بھی حیرت کا جھٹکا لگتا ہے جب وہ گاڑی میں سے عاصم کو اور بی جان کو نکلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ اگر عاصم اپنی یادوں سے اپنے دل سے بسمہ کو نہیں نکال پایا تھا تو بسمہ کا بھی تو یہی حال تھا۔ اس کے دل میں بھی تو عاصم کی محبت آج تک زندہ تھی، اسی لیے عاصم کے دیے گئے چند گفٹس اس نے اپنی جان سے زیادہ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال بی جان برہان سے کہتی ہیں کہ میں بختیار سے ملنے جاؤں گی، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے گھر والوں کے لیے کچھ گفٹس ہی خرید لوں۔ اب برہان، بی جان اور عاصم تینوں ہی مارکیٹ چل دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بنش نشوہ سے کہتی ہے کہ میری شادی میں اتنے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تم نے ایک دفعہ بھی میرے ساتھ شاپنگ میں ہیلپ نہیں کرائی، آج کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کے رہوں گی۔ تو نشوہ کو بھی اپنی کزن کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے چاروں ناچار اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے۔ بی جان شاپنگ کے دوران کچھ خواتین کے کپڑے دیکھنے لگتی ہیں تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آج کل کیا فیشن ہے اور پاکستان میں کون سے سٹائل ان ہیں، اس لیے وہ ارد گرد نظر دوڑاتی ہیں کہ کوئی لڑکی نظر آئے تو اسی سے پوچھ لوں کہ ان میں سے کون سا ڈریس اچھا لگ رہا ہے۔ اب اتفاق سے بنش اور نشوہ بھی وہیں پر موجود ہوتی ہیں تو بی جان نشوہ سے ہی کہتی ہیں کہ ذرا دیکھو یہ ڈریس کیسا لگ رہا ہے، مجھے کسی کو گفٹ دینا ہے۔ نشوہ کو تو بی جان کا اخلاق اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان کے پاس آ جاتی ہے کہ ان کی شاپنگ میں ان کی ہیلپ کر سکے۔ اب دونوں ہی آپس میں خوش اخلاقی سے باتیں کرنے لگتی ہیں، کیونکہ بی جان کو بھی نشوہ بہت پسند آتی ہے۔ برہان دور سے ہی دیکھ لیتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ نشوہ بی جان کے ساتھ، فوراً ہی قریب آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ بی جان سے مل چکی ہوں تو اب مجھ سے بھی مل لیں۔ نشوہ تو برہان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، جبکہ بی جان بھی حیران ہو کے برہان سے پوچھتی ہیں کہ کیا تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ابھی تو نشوہ اور برہان کو مزید حیرت کے جھٹکے لگنے ہیں، کیونکہ نشوہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ برہان اس کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو چکا ہے۔ بہرحال شاپنگ سے فری ہو کے بی جان، برہان اور عاصم جب بختیار کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو عاصم سوچتا ہے کہ کیا ری ایکشن ہوگا سب لوگوں کا، خاص طور پہ بسمہ کا، جب وہ اتنے سالوں بعد مجھے دیکھے گی۔ عاصم کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ ساتھ والے گھر والے ہمارے رشتے دار تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ برہان بی جان اور عاصم کو بتاتا ہے کہ میں تو آج تک ان لوگوں سے ملا بھی نہیں، کیونکہ یہ ڈیل تو پراپرٹی ڈیلر کے تھرو ہوئی تھی۔ اور اصل جھٹکا تو عاصم اور اس کی ماں کو لگتا ہے جب وہ اتنے سالوں بعد اپنے سامنے عاصم کو کھڑا دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو یہی سوچ رہے تھے کہ اب عاصم کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بہرحال بختیار تو عاصم کے ساتھ ایک اور فراڈ بھی کر چکا ہے کہ اسی کا گھر اسی کے بیٹے کو بیچ چکا ہے۔ یہ معاملات تو خیر بعد میں ڈسکس ہوں گے، فی الحال تو وہ عاصم کو دیکھ کے جھوٹی موٹی محبت ظاہر کرنے کے لیے فوراً عاصم سے بغل گیر ہوتا ہے، جبکہ بختیار کی ماں تو ایک طرف منہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب عاصم بتاتا ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ والے گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں اور یہ گھر آپ سے میرے بیٹے برہان نے خریدا تھا، تو بختیار کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ اب آپس میں شکوے شکایات کا دور چلتا ہے، جبکہ عاصم کی نظریں ہر طرف بسمہ کو ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ آخر کار عاصم اور بسمہ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے منہ سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن آنکھیں دونوں کی ہی ایک دوسرے سے شکوہ کر رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ بسمہ۔
आसिम से आंखों ही आंखों में अपने दिल की बात कहती है कि इतने सालों में एक बार भी मैं आपको याद नहीं आई, जबकि आसिम की नज़रें बिस्मा के सवाल का जवाब दे देती हैं कि इतने सालों में मैं एक बार भी तुम्हें भूला ही कब था। अब देखना यह है कि नशवा को कब जाके पता चलेगा कि आसिम और बिस्मा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन नशवा की दादी की वजह से आसिम और बिस्मा की शादी नहीं हो पाई और उसके बाद बिस्मा की पूरी जिंदगी आसिम की यादों के साथ तन्हाई की नजर हो गई। दूसरी तरफ अगरचा माहीन का केस पुलिस की तरफ से तो बंद हो चुका है, लेकिन बुरहान नशवा को यकीन दिलाता है कि माहीन का वकील होने की हैसियत से माहीन के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशंस का केस वो कर सकता है, जबकि नशवा को पूरा यकीन है कि इस एक्सीडेंट के पीछे अमार का ही हाथ है और वो चाहती है कि माहीन बेशक इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और उसके साथ बुरा करने वाले को सजा भी जरूर मिलनी चाहिए। जबकि अमार तो बहुत रिलैक्स है माहीन को अपनी गाड़ी से कुचल देने के बाद भी कि इस माहीन की वजह से मेरे बाप और बाकी घर वालों के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई थी उसका बदला भी ले लिया और कोई सबूत भी बाकी नहीं बचा। तो नाजरीन, आगे चल के ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नशवा को आगे चल के पता चलेगा कि मेरी माँ हर हफ्ते सफाई के दौरान जो 2-3 चीजें खोल के बैठी थी और यादों में खो जाती थी, वो चीजें दरअसल आसिम अंकल के दिए गए गिफ्ट्स थे और दोनों ही जवानी में एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत कि आसिम अंकल ने तो आज तक शादी ही नहीं की क्योंकि उन्हें बिस्मा नहीं मिल सकी, जबकि मेरी माँ ने भी अपनी पूरी जिंदगी बेवगी की नजर कर दी। अब लगता यही है कि आगे चल के नशवा बुरहान की हेल्प के साथ आसिम और बिस्मा को फिर से एक करने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ बख्तियार नशवा की शादी अपने बेटे से करने की कोशिश करेगा ताकि उसके बेटे के तमाम गुनाहों पे पर्दा पड़ा रहे, लेकिन जाहिर है कि नशवा को तो अमार से शदीद नफरत है और वैसे भी अब वो बुरहान को पसंद करने लगी है। तो देखना यह है कि नशवा और बुरहान कैसे एक होते हैं। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।